بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی، حضرت میرے علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، میں اسے غسل دے رہی تھی۔ غسل دینے کے دوران جب میں نے غور کیا تو اس کی صورت بدلتی نظر آئی، اس کی شکل و صورت بگڑتی نظر آئی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، تعجب میں پڑ گئی، سوچ میں پڑ گئی۔ یہ عورت تو نمازی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار بھی تھی۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر اس نمازی عورت کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گئی، اس کی شکل بگڑتی ہوئی مجھے محسوس کیوں ہونے لگی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، اب تم جاؤ، کل جب آنا تو اس عورت کے ساتھ لے کر آنا جس عورت نے اس مردہ عورت کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو۔ اس مرنے والی عورت کے ساتھ جس عورت نے وقت گزارا ہو، اس عورت کو اب میرے پاس لے کے آنا، میں اسی سے اس سوال کا جواب لے کے دوں گا۔ یہ عورت گھر چلی گئی۔ دوسرے دن اس کی ماں کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت نے پوچھا، ماں جی، جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا۔ وہ تیرے مرنے والی بیٹی، اس کی زندگی کیسے گزری، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، مجھے بتایا جائے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے نواسہ رسول، آپ کے آگے جھوٹ بولنا فضول ہے، آپ کے آگے چھپانا فضول ہے۔ دراصل وہ جو میری بیٹی تھی جس کا انتقال ہوا ہے، ایک تو اخلاق تھا اس کا اچھا نہیں تھا۔ گرد و نواح رہنے والے جتنے بھی ہمسایہ عورتیں تھیں، اس کے مرنے کی دعا کرتی تھی، یا اللہ یہ بد اخلاق عورت کب مرے گی۔ حالانکہ وہ نمازی بھی تھی، پرہیزگار بھی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن بولنے کی تمیز نہیں تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ دوسرا، وہ شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کر رکھتی تھی، جب وہ بھی شوہر اسے دیکھتا تو وہ شوہر پریشان ہی کر کے رکھ دیتی، شوہر کو غمگین کر کے رکھ دیتی۔ جب بھی شوہر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا، ہر وقت شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کر رکھتی تھی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، فرمایا 5 عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قیامت کے دن عورتوں کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 عورتیں بدبخت کون کون سی ہیں؟ جب وہ 5 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں جانا مشکل بن جائے گا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے، جو اپنے شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، اپنے شوہر کے احسانات کا انکار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت شوہر کے ساتھ کئی سال زندگی گزارتی ہے۔ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی پر ہزاروں نعمتیں لٹاتا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے، لیکن جب وہ غریب ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ سے مال چلا جاتا ہے، جب وہ غریب ہو جاتا ہے، پھر یہیں اس کی بیوی سے یہ کہتی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ، یہ لفظ کہنا، جب وہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا، ہزاروں نعمتیں لٹاتا تھا، اب جب وہ غریب ہوا ہے، غربت کا شکار ہوا ہے، تو بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ میں نے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو جملہ ہے، یہ نیکی کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، سجدوں کو، تہجد کو، تمام نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ عورت کا یہ جملہ، ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا، میں نے آپ میں بھی کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھے، پیار بھری نگاہ سے دیکھے، تو آگے بیوی مسکرائے، الٹا اس طرح چہرہ بگاڑ کے شوہر کو دیکھے، الٹا شوہر کو پریشان کر دے۔ فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بنتی ہے۔ دوسری، وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باتوں باتوں پہ شوہر کو دکھ دینے والی عورت نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ تو کوئی روزہ قبول ہوتا ہے، یہ اس وقت تک جب تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، ایک عورت عذاب میں مبتلا تھی۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟
लोहे की कैंची से आग का जलता हुआ लोहा था। आग की कैंची से इसकी ज़ुबान को काटा जा रहा था। आग की कैंची से लोहे की आग की कैंची से इसकी ज़ुबान को काटा जा रहा था। जहन्नमी लोगों का खाना भी आग, जब कि इनको भूख लगे इनके सामने खाना रख दिया जाएगा। ये खाना भी आग का होगा। जब इन लोगों को प्यास लगेगी इनके सामने पानी रखा जाएगा। ये पानी भी आग का होगा। इनका खाना भी आग का, इनका पीना भी आग का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने हज़रत से पूछा, जिब्रील, आखिर इन औरतों को इतना दर्दनाक अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये बदबख्त औरतें अपने शोहर को इसी ज़ुबान से दुख देती थीं, दर्द देती थी, तकलीफ़ देती थी। ऐसा जुमला बार बार बोलती हैं जो शोहर की तकलीफ़ का बायस बनता। फरमाते हैं, तीसरी वो औरत जो ज़ेब व ज़ीनत करके बन संवार के शोहर की इजाज़त के घर से बाहर निकलती है, गैर महरम मर्दों के सामने जाती है, अपना चेहरा दिखाती है, खूबसूरती दिखाती है, कटे हुए बाल दिखाती है। फैशन एबल औरत जो शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर में दाखिल नहीं होती तब तक अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत करते रहते हैं। फरमाया, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम भी ना रखना। फरमाया, ऐसी औरत का भी मैंने जाना मुश्किल बन जाएगा। ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। जो औरत शोहर की इजाज़त के बगैर शोहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्द को घर में लेकर आएगी। अब आप लोगों के रिश्तेदारों में कितने लोग हैं जो गैर महरम हैं, जो आपके घर में आते जाते हैं, शोहर की गैर मौजूदगी में आते जाते हैं? फरमाते हैं, ऐसी औरत कभी भी जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। फरमाया, पाँचवीं, ऐसी औरत जो शोहर के आगे मुंह बिगाड़ती है, चेहरा बिगाड़ती है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।